صحیح توبہ یہ ہے کہ ہر حرام شے کو اپنی زندگی سے نکال پھینکا جائے۔ عبادتوں کے انبار لگے ہوں لیکن کسی کو مشکل میں دیکھ کر دل میں احساس پیدا نہ ہو، تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھیں، تو وہ عبادتیں نیکی کی روح سے بالکل خالی ہیں۔ یہ ذرائع ابلاغ، یہ میڈیا کیا ہے؟ انسان کو اتنا مگن کر دو کہ اسے کبھی یہ خیال ہی نہ آئے، وہ کبھی یہ سوچ ہی نہ سکے میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یہ کھیل کود، یہ ٹورنامنٹس، آج فلاں میچ ہے، آج فلاں میچ ہے، اور پھر یہ فلمیں، ڈرامے، ان کے اداکار اور اداکارائیں، ان کی زندگیاں، پھر ان کے سکینڈلز۔ انسان کو انہی چیزوں میں اتنا مست کر دو، خاص طور پر نوجوان نسل کو اتنا گمراہ کر دو کہ وہ حقیقت کے بارے میں سوچ ہی نہ سکیں۔ جہاد کس کا حکم ہے؟ انفاق کس کا حکم ہے؟ اقامت دین کس کا حکم ہے؟ دعوت دین کس کا حکم ہے؟ اس مغالطے میں ہم میں سے بھی اکثر لوگ مبتلا ہیں کہ عبادت کا ذکر آئے گا تو بس نماز روزے کو ہی سمجھیں گے۔ یہ سارے الگ الگ کھاتے نہیں بلکہ سب بندگی، اطاعت، عبادت ہے۔ نکاح میں تاخیر ام الخبائث ہے۔ اس کے بطن سے اخلاقی اور نفسیاتی امراض کا لامتناہی سلسلہ جنم پاتا ہے۔ امیروں کے لیے تو شادی بیاہ کی فضول تقریبات چونچلوں اور اپنے کالے دھن کی نمائش کا ذریعہ ہیں، لیکن عوام الناس کے لیے یہ تقریبات گلے کا توق بن گئی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کشمیر شہرگ ہے لیکن اس کے لیے جنگ کرنے کو تیار نہیں۔ یہ خوف ہی تو ہے۔ ہماری پالیسیاں کہیں اور طے ہوتی ہیں، ہمارے بجٹ کہیں اور بنتے ہیں، ہماری صلح اور جنگ کسی کے اشارے پر ہوتی ہے۔ یہ ذلت و مسکنت ہے جو آج ہم پر تھوپ دی گئی ہے۔ رفتہ رفتہ اللہ کی حکومت کا تصور ہی مسلمانوں کے ذہن سے نکل گیا اور دین کا تصور صرف یہ رہ گیا کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کے لیے نماز پڑھو، اللہ کے لیے روزے رکھو، اللہ کے لیے حج کرو۔ یہ ساری چیزیں تو برقرار ہیں مگر اللہ کی حکومت کو قائم کرنا ہمارے ذہنوں سے نکل گیا۔ نظام اپنا غلبہ چاہتا ہے، اور اگر اسلام محض مذہب نہیں بلکہ دین ہے جیسا کہ فی الواقع وہ ہے، وَإِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، تو اس کا غلبہ درکار ہے۔ امیروں کے لیے تو شادی بیاہ کی فضول تقریبات چونچلوں اور اپنے کالے دھن کی نمائش کا ذریعہ ہیں، لیکن عوام الناس کے لیے یہ تقریبات گلے کا توق بن گئی ہیں۔